ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم یہ موجود ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی مختلف باتیں ہوئیں اور مختلف سوالات بھی ہوئے، اس میں ایک بات یہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہندوؤں کے جو مختلف کتب مقدسہ ہیں یا مذہبی کتب ہیں ان کے، اس میں کئی باتیں تمثیلاً جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اسلام میں بھی جب ہم قرآن مجید اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو کئی باتیں اس میں تمثیلی طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ اگر اس کو ہم ظاہر طور پر اور بالکل الفاظ کے مطابق ان پر ماننا شروع کر دیں گے تو ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہندو کتب مقدسہ میں جو موجود تمثیلات ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتے ہوئے اس کو ظاہر پر محمول کرنے کے نتیجے میں کیا مشکلات درپیش ہیں، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کامل کتاب قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 8، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اسی میں سے محکم آیات ہیں، وہ کتاب کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات آیات ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ مذہبی کتب میں کچھ باتیں محکم اور کھلی کھلی ہوتی ہیں، ان کے کوئی غلط معنی کیے ہی نہیں جا سکتے، لیکن بعض متشابہات آیات کی تعویل میں یہ احتمال رہتا ہے کہ غلط استنباط کر دیا جائے۔ اگر محکم آیات کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے تو محکم آیات اس کو رد کر دیتی ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ہندو مذہب کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تمثیلات اور استعارے کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں۔ ان تمثیلات کو ظاہر پر محمول کرنے کے نتیجے پہ، ان استعارات کو حقیقت پر محمول کرنے کے نتیجے میں قومیں راہ راست سے ہٹ گئیں۔ ہندو مذہب میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ 4 وید ہیں، اس میں سب سے مشہور وید رگ وید ہے۔ رگ وید ان تینوں باقی ویدوں سے پرانا مانا جاتا ہے۔ اس کے 10ویں منڈل میں جو 90واں سوکت ہے، رگ وید کا 10واں منڈل 90واں سوکت ہے، یہ پروش سوکت کے نام سے مشہور ہے، یعنی آدمی کا سوکت۔ اس سوکت میں 16 منتر ہیں، اور ان منتروں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ منتر یجروید میں بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ یجروید کا اگر آپ کھول کے دیکھیں تو 31واں ادھیائے جو ہے یجروید کا، اس میں یہ منتر کیے جا رہے ہیں۔ پھر اتروید میں بھی یہ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں ایک عظیم انسان کا تصور باندھا گیا ہے جو دراصل خدا تعالیٰ کا تصور باندھا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ استعاری رنگ میں بات بیان کی گئی تھی، لیکن اس کو ظاہر پر محمول کر لیا گیا۔ چنانچہ اس کے پروش سوکت کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ سہسر شیرشا پروشا سہسر آکشا سہسر پاتا سابھومم سروتر سپیپرتا تشیتی 10 انگلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 1000 سر، 1000 آنکھ اور 1000 پیروں والا وہ انسان یعنی پروش ہے، وہ زمین کو اکٹھے کر کے 10 انگلیوں میں رکھتا ہے۔ اب اس کے ظاہری معنی کو بعض لوگوں نے لے لیا اور انہوں نے اس کی ایسی مورتیاں بنانی شروع کر دیں کہ جس کے کئی ہاتھ تھے، کئی پیر تھے، اور اس طرح بجائے کہ خدا تعالیٰ کی اس قدرت کو یا اس استعارے کو سمجھتے، انہوں نے اس کو ظاہری شکل پہ محمول کر لیا اور پھر یہ قوم شرک کی طرف چلے گئی۔ چنانچہ ہڑپا اور موہن جودڑوں میں جو پرانی تہذیبیں گنی جاتی ہیں، قدیم تہذیبیں گنی جاتی ہیں، اس میں بعض ایسی مورتیاں ملی ہیں جن کے کئی ہاتھ تھے، جیسے نٹراج کی مورتی مشہور کہلاتی ہے۔ پھر اسی سوکت کے اندر
یہ بات بیان کیا گیا کہ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا گیا کہ برہمن کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ وہ منہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ویشیہ کی اور اسی طرح شتریہ کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ بازوں سے پیدا ہوتا ہے، اور ویشیہ کی کہ وہ پیٹ سے، اور شودر پیروں سے۔ اب اس کو جب ظاہر پہ محمول کر لیا گیا تو ہندو قوم نے ذات پات کا نظام قائم کر دیا۔ اس ذات پات کے نظام کو قائم کرنے کے نتیجے میں ایک انسانی طبقہ مظالم کے نیچے پڑ گیا اور اس میں دبا رہا، اور اس کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیے گئے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا وجود یا اوتار جو ان میں آئے، ان کی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو استعارتی رنگ میں بیان کی گئی تھی، اس کو جب حقیقت پر محمول کر دیا گیا تو ان کی طرف بعض ایسی باتیں منسوب کر دی گئیں کہ ان کا انسان ہونا بھی محال ہو گیا۔ مثلا ہندو مذہب کے جو اوتار ہیں اس میں شری کرشن جی مہاراج ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ گوپیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، گوپیاں جب نہاتی تھیں ان کے کپڑے لے کر وہ چلے جاتے تھے، اسی طرح اور دیگر ان کے مکھن کا چوری کرنے کا معاملات آتے ہیں۔ اس کو ظاہری رنگ میں ہندو قوم نے لے لیا، اور اس قوم نے پھر ان کی اس چیزوں کو اچھائی کا رنگ دینے کے معنوں میں کہ وہ لیلائیں ہیں، اس کو اچھے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں بلکہ استعارتاً تھی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسیح کرشن کا دعویٰ بیان کیا تو آپ نے یہ عظیم الشان احسان فرمایا کہ حضرت کرشن علیہ السلام کی اصل حقیقت کو ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ چنانچہ آپ نے جو گوپیوں کے متعلق جو باتیں آتی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت کرشن کے کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے جو گوپیاں تھیں، اس کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق جو گوپیوں کی کثرت مشہور ہے، اصل میں ہمارے خیال میں یہ بات امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون۔ یہ ایک نہایت ہی باریک رنگ کا لطیف استعارہ ہوتا ہے۔ امت میں جوہر صلاحیت ہوتا ہے، اور نبی اور امت کے تعلق سے بڑے بڑے حقائق، معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے۔ پس کرشن اور گوپیوں کے ظاہری قصے کی تہ میں ہمارے خیال میں یہی حقیقت پنہا ہے۔ ناظرین کرام، صرف ہندو مذہبی نہیں بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ استعارے کو اور حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ مثلا مسلمانوں میں ہی دیکھ لیں، آنے والے مسیح کا جو انتظار چل رہا تھا اس کی علامت تھی یکسر الصلیب۔ مسلمانوں نے سوچا کہ وہ ظاہری صلیبیں توڑے گا، اور پھر یہ تھا کہ وہ سور کو قتل کرے گا، تو یہ ظاہری معنوں میں لے لیا کہ وہ سور کو قتل کرے گا۔ بس حقیقت یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دوبارہ ہمارے سامنے اس بات کو بتایا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور استعارہ کیا ہوتی ہے۔ میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضرت مسیح السلام کا ہی ایک حوالہ پڑھوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو استعارہ کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنانا چاہتے ہیں، یہ گروہ ان کی شناخت سے محروم رہتا ہے، لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اللہ کے فضل اور اس کی تائید سے اصل حقیقت کو پاتے ہیں، وہ استعارہ کو استعارہ اور حقیقت کو حقیقت ٹھہراتے ہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 356۔ بس حقیقت یہی ہے کہ استعارے